جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حکومت کا نیا معاشی منصوبہ اور معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے، اور کچھ سیاسی خبریں ہیں وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن پہلی چیز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جناب بطور چیف جسٹس جو ہے تعیناتی کی منظوری دے دی ہے صدر مملکت نے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی گئی۔ لیکن اب اس میں کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو ماضی میں ہونے والی تعیناتیوں سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلے میں یہ ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کر دی۔ تعیناتی کا اطلاق 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ 17 ستمبر 2023 مطلب کہ 3 مہینے کے بعد اس کا اطلاق ہوگا۔ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ کی عمر حاصل کر لیں گے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت کی۔ صدر مملکت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 ستمبر 2023 کو عہدے کا حلف لیں گے۔ اچھا، یہ 3 مہینے پہلے تعیناتی کر دی، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ کیا ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے دیتا ہوں کہ عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی ہوئی تھی 19 روز پہلے، حلف لینے سے 19 روز پہلے عطا بندیال صاحب کی تعیناتی ہوئی تھی۔ اگر آپ جسٹس گلزار صاحب کی بات کریں تو وہ 16 روز پہلے ہوئی تھی۔ اگر آپ جسٹس کھوسا صاحب کی بات کریں تو وہ تقریباً 15 روز پہلے ہوئی تھی۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بات کریں تو وہ 23 روز پہلے تعیناتی ہوئی تھی، حلف لینے سے 23 روز پہلے۔ یہاں پہ حلف لینے سے تقریباً 3 مہینے پہلے تعیناتی جو ہے یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے اور غیر معمولی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی جلدی تعیناتی کر دی گئی؟ اس کے اوپر اب کوسچنز اٹھ رہے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ حلف تو تب ہی لیں گے اور چیف جسٹس تو وہ تب ہی بنیں گے جب ان کا حلف ہوگا، لیکن یہ اتنے پہلے تعیناتی کی کیوں حکومت نے ضروری سمجھا؟ جب صدر مملکت کو کیوں کہا گیا کہ اس کی منظوری دیں؟ تو یہ چیز ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ غیر معمولی ہے۔ آج سے پہلے ہم نے جو حالیہ تاریخ دیکھی اس میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ 3 مہینے پہلے جو ہے ایک صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر تعینات کر دیا جائے، جو انہوں نے ویسے بھی بننا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان تو وہ بنیں گے، لیکن حکومت نے یہ 3 مہینے پہلے کیوں تعیناتی کی ہے؟ یہ جو ہے تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے، غیر معمولی ہے۔ ایک دو وکلا سے بھی میری بات ہوئی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ غیر معمولی ہے کہ اتنا عرصہ پہلے جناب ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے حلف لینے سے، جب ایک چیف جسٹس صاحب موجود ہیں۔ جی دیکھیں نا، کسی بھی سربراہ جو محکمے کا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پہلے ہی کر دیا جائے کہ تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی دیکھی، دیگر جو محکمے ہوتے ہیں ان میں تعیناتیاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اداروں کے اندر ایک شخصیت جاتی ہے اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے دوسرے کی جو بھی ہوتی ہے تعیناتی وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر وہ آ کے اپنے عہدے کا حلف جو بھی ہوتا ہے وہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ 3 مہینے پہلے تعیناتی کر دی گئی، جو تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ہے اور غیر معمولی ہے۔ اچھا، ملک کا جو معاشی پلان ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب کو جناب دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو آپ کو پتا ہے ضمانت ملی تھی، پر ان کو گرفتار کر کے پھر جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جیل کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس لیے کہ اب FIA نے ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کیا ہے منی لانڈرنگ کا، اور اس میں ان کو دوبارہ جو ہے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ویسے تو ان کا ریمانڈ وغیرہ مانگا گیا تھا لیکن وہ نہیں ملا۔ تو وہی جو پیٹرن ہے کہ پکڑے جا رہے ہیں، ضمانت ہو رہی ہے، کسی اور کیس میں پکڑے جاتے ہیں یا دوبارہ پکڑے جاتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کو بھی جناب دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ اچھا، ملک کا جو معاشی پلان ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ بہت بڑا ایک معاشی پلان اس حکومت نے بنایا ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے، جسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہ سی پیک سے بھی بڑے لیول کا منصوبہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو معیشت کی حالت ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ریمیٹنسز ہیں اور جو باہر سے اس کے ساتھ ساتھ جو ترسیلات زر اور ایکسپورٹس، ان دونوں میں جو کمی آئی وہ $7 ارب کے قریب کمی آئی تھی۔ اور اب جو نئی خبر یہ ہے کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے FDI جو 1 سال کے دوران، اس میں جناب تقریباً 21% کی کمی آئی ہے۔ جی ہاں جی، چھوٹا فگر نہیں۔ اگر 100 روپیہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی تو اب وہ پیچھے صرف 79 روپے رہ گئے، 21% کمی آ گئی ہے اس میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ میں کمی آئی ہے، کتنے $100 یا کتنے $1000 کم پاکستان میں
اب آئیں گے، اس کا اندازہ آپ لگا لیں اوور دا ایئرز ہمیں اس سے کتنا نقصان ہوگا. تو 21% جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے. اگر آپ فائنینشیل ایئر 2021-22 کو دیکھیں تو اس میں ہر مہینے تقریباً جو ہے انویسٹمنٹ جو باہر سے آئی ہے وہ زیادہ تھی. 2022-23 جب سے یہ حکومت آئی ہے ایک آدھے مہینے میں اس کی نسبت تھوڑی زیادہ رہی ہے، لیکن اوور آل اس میں 21% کمی آئی ہے جو ڈالر پاکستان میں آ رہا ہے. اب وہ پاکستان میں ڈالر کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ انویسٹرز کے لیے اب اوور آل جو اس وقت ملک کے اندر صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، سیاسی کشمکش ہے، سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، حکومت خود کہہ رہی ہے کہ جی اس ملک میں سیکیورٹی کی حالت اتنی بری ہے کہ ہم 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروا سکتے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کا میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ انٹرنیشنلی بھی اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی ملک کی سیکیورٹی بہت بری ہے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو انویسٹرز آ کے انویسٹ کرتے رہیں گے، یا عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ الیکشنز کروانا ہے تو انویسٹمنٹ پھر بھی آتی رہے گی، ایسے تو نہیں ہوگا. پر یہ 21% جناب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی آئی ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے اناؤنس کیا تھا جنیوا کانفرنس کے بعد، خبریں آئی تھی کہ بہت بڑی کامیابی ملی اور اشتہارات سامنے آ رہے تھے کہ جناب اتنے ارب ڈالر، تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب پلیج کر دیا گیا ہے وہ پاکستان کو ملے گا. اور اس حوالے سے بڑا جو ہے میڈیا نے بھی اس کی کوریج کی تھی. جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے توقع سے زائد 10 ارب ڈالر امداد کا اعلان. اقوام متحدہ بھی حیران رہے گی. جنیوا سکسیس ریزلٹ آف پریئرز اینڈ گورنمنٹس ہارڈ ورک. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کی دعاؤں اور حکومت کی سخت محنت کا نتیجہ ہے، اور بھی مطلب بڑی اس کی کوریج ہوئی تھی. لیکن اب تک اس 10 ارب یا جو 9 ارب ڈالر تھے کتنا اس میں سے پاکستان آیا کوئی کلیئر نہیں ہے کہ $1 آیا، $2 آئے ہیں، کتنی چیزیں آئی ہیں. اب تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی بھی پیسے کم بھیج رہے ہیں، ایکسپورٹس بھی کم ہو رہی ہیں، اور اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. اگر یہ جو پلیجز کی گئی تھی 10 ارب ڈالر کی اور حکومت نے یہ تاثر دیا تھا کہ یہ 10 ارب ڈالر پاکستان آ رہا ہے، پھر تو یہ 21% کمی نہیں ہونی چاہیے تھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں، یہ تو اوپر جانے چاہیے تھے. لیکن اس میں سے ابھی تک کیا ہے، لگتا ہے ابھی تک تو صرف وہ جو دورہ ہوا تھا جنیوا کا اس کا خرچہ ہی پڑا ہے حکومت پاکستان کو. پر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں حکومت کو فگرز دکھائے اور آپ کو بتائے کہ جناب یہ تو 9 ارب ڈالر آ چکا ہے اور یہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو جب وہ سامنے آتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اچھا، اب حکومت نے معاشی منصوبہ بنایا ہے جناب، ایک بہت بڑا معاشی منصوبہ ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ وغیرہ لے کے آنی ہے. لیکن موجودہ حالات کے اندر یہ کس قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی، کس طرح یہ آئیں گے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آرمی کی مکمل اس کو حمایت حاصل ہے. آرمی تو ماضی میں بھی ساتھ مل کے کام کرتی رہی ہے، جہاں پہ ان کا کام نہیں بھی بنتا وہاں پہ بھی وہ آ کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. ماضی میں جنرل باجوہ نے خود دورے کیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا. فیٹ اپ کے معاملے میں بھی فوج نے اہم کردار ادا کیا، اور اب اگین جو ہے اس میں فوج کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پر یہ 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے، یہ اتنے نااہل ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتے. اس میں بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ جب تک وہاں سے ان کو مدد نہیں ملے گی، ان کا اپنا ادارہ اس قابل نہیں ہے کوئی بھی کہ جو اس کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ بہت سارے ہمارے دوست جو بار بار یہ کہتے تھے، جن کو ویسے ہی ایشو رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے کہ وہ فوج کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو تو وہ ایک خاص قسم کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں ہے. تو وہ بھی بڑی کہتے ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہائی بریڈ نظام ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے. تو اب یہ جو 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے، یہ معاشی منصوبہ بھی اپنے سویلین اپریٹس کے اندر رہتے ہوئے نہیں بنا سکتے، اور الزامات پھر یہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں. تو حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ 13-14 آپ کی جماعتیں ہیں اور آپ مل کے بھی ایک معاشی پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے فوج کی مدد کے بغیر. اور 3 سال تک آپ جو ہے وہ کہتے رہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کے آئی ہے، وہ اس کی ہر معاملے میں مدد کرتی ہے. بھائی ملک کے ادارے، ملک کی معیشت اس وقت بری حالت میں ہے، تو وہ اگر سارے مل کے کام نہیں کریں گے تو کس طرح معاملات بہتر ہوں گے. تو اس میں تو خوشائن چیز ہے. لیکن ان کا اپنا اس حوالے سے کیا کردار تھا، یہ کس قسم کے بیانات دیتے تھے، ان کے جو دانشور دوست صحافی کس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ جناب انگلی پکڑ کے چلا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، وہ ساری مثالیں ہمارے سامنے. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کے تحت پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. جس طرح فوج نے کلیدی کردار ادا کیا تھا FATF کے معاملے میں بھی، یہاں پہ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ون ونڈو آپریشن جو ہے اس میں ہم جو بھی صورتحال ہے اس کو مینج کرنے کے لیے اپنا کام کریں گے. اچھا، اس حوالے سے میں ایک آپ کو واقعہ بھی کوٹ کر دیتا ہوں. عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ، یہ حکومت جانے کے بعد کا واقعہ، میں نے ان سے پوچھا کہ سر
آپ کی عمر ماشاءاللہ آپ 70 سال ہے اور آپ کے پاس مطلب کتنا ٹائم ہے، آئی ایم ناٹ بینگ روڈ اور اینی تھنگ، کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کا نظام کس طریقے سے بہتر ہوگا، اس میں کیا چیز کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری دور حکومت میں ہم نے ایسے قانون پاس کرنے کی کوشش کی، تیزی سے کام کرنے کی کوشش کی، انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ بیچ میں بیوروکریسی جو ہے نا اس نے ہرڈلز ڈالی، وہ کام ہی نہیں کرتے تھے، کسی بھی مسئلے میں کام نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے کہ ہم آرمی سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ جناب آپ تھوڑی سی اس میں ہماری مدد کریں، وہ آتے تھے تو کام ہو جاتا تھا۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو خان صاحب نے خود مجھے بتائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں بہت ساری جو ماضی میں برائیاں رہی ہیں، بہت سارے ایشوز رہے ہیں، اس میں فوج کے اوپر بھی بڑا الزام لگتا ہے، لیکن اگر اس ملک میں آپ نے پازیٹو چینج لے کے آنی ہے تو فوج جیسا ڈسپلنڈ ادارہ جو ہے اس کا آن بورڈ ہونا، اس کو یوٹیلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ باقی تو ہمارے کوئی ادارے ہے ہی نہیں ہیں، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خان صاحب نے خود مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں معیشت کے حوالے سے، FATF کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے جہاں پہ ہم فوج کی مدد لیتے تھے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس دور میں مدد لی جاتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جناب دیکھیں یہ تو ہائیبریڈ نظام آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی ملک کو چلانا ہے، ملک کو چلانے کے لیے سارے مل کے کام کریں گے۔ ہاں پھر آپ اپنے آئینی رول کے اندر بات کریں، سیاسی رول کے اوپر یہاں پہ بحث نہیں ہو رہی، یہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایگزیکٹو عام کے طور پہ کوئی مدد کی جا سکتی ہے حکومت کی، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ضرور مدد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ہے ان لوگوں کے جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسا فارمولا ہے کہ میں $100 ارب لے آؤں گا، تو وہ $100 ارب کے لیے جو ہے آپ کا جو اکنامک پلان ہے اس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں بھی میجر ان پٹ جو ہے وہ اداروں کی ہے، آرمی کی ان پٹ ہے۔ یہ ٹریبیون نے بھی اس کو رپورٹ کیا، آرمی ٹو اوور سی اکنامک ریوائول، کہ وہ جو اکنامک ریوائول ہوگا اس کو ایک طرح سے اس پہ نظر رکھیں گے، اس میں پارٹ اس کا حصہ وہ ہوں گے۔ تو یہ اس حکومت کی اپنی قابلیت ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہے ماضی میں جب کوئی اس طرح ادارے مل کے کام کرتے تھے تو اس وقت یہ لوگ کس قسم کے بیانات دیتے تھے، کس قسم کی باتیں کرتے تھے، اور بہت سارے دوست جو ہائیبریڈ کرتے جو ہے تھکتے نہیں تھے، اب نہ ان کو آپ ٹویٹس میں دیکھیں گے نہ پروگرامز میں دیکھیں گے، وہ اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ اسٹیبلشمنٹ، مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو یہ لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو ان کی نظر میں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح خان صاحب کو جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ دے رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، اب وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑی بری ہے، کیونکہ تاثر یہ جاتا ہے کہ جی وہ خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ تو وہ تم سے وقت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اگر آپ حکومت کے معاشی پلان کی بات کی جائے، اب یہ کس قسم کا پلان ہے، اس میں کس طرح انویسٹمنٹس آئیں گی، آنے والے دنوں میں تو چیزیں کلیئر ہوں گی، لیکن یہ سامنے خبر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پورٹ ہے کراچی کا، اس کے کچھ ٹرمینل جو ہے وہ UAE کو دینے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، ان کو دے دیے جائیں گے، وہ اس کو چلائیں گے۔ تو کیا یہ معاشی پلان اس طرح تو نہیں حکومت بنا رہی کہ جناب کہ وہ ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ دیگر ممالک کو دے دیے جائیں گے اور وہ پھر جو اس سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے گی؟ انویسٹمنٹ تو تب آئے نا کہ وہ آئیں، نئے پروجیکٹس شروع کریں۔ اگر ہم اپنے اثاثے ہم نے دینے ہیں، اپنے ہی کوئی ایئرپورٹس یا پورٹس ہم نے بیچنے ہیں، تو وہ تو ٹو بی آنےسٹ وہ تو پھر جب وہ منافع بخش ہو جائیں گے، وہاں سے منافع آنا شروع ہوگا تو وہ تو منافع باہر جائے گا، ہماری حکومت کے خزانے میں تو نہیں آئے گا۔ وہ بھی ایک ایشو ہے، جو انویسٹمنٹس باہر سے آ رہی ہیں وہ نہیں جو آ رہی ہیں، اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ پاکستان سے لے جانے کے لیے ڈالر بھی نہیں ہے۔ جی ہاں جی، 1 بلین کے جو تقریباً وہ ہے نا جو پروفٹس وغیرہ جو کمپنیاں جنہوں نے پاکستان میں انویسٹ کیا وہ اپنے باہر بھیجنے تھے، وہ 1 ارب ڈالر کے باہر نہیں بھیجے گئے، وہ حکومت نے روکے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے بھی پھر کمپنیاں یہاں پہ انویسٹ نہیں کر رہی، کہ آئی نہیں رہی ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایکسپورٹس بھی ہماری بڑھیں، ہمارا ڈالر بھی پاکستان میں آئے، باہر سے بھی انویسٹمنٹ آئے، اور یہ سارا مل کے ایک نظام بنے گا تو اکانومی بہتر ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اپنے اثاثے بیچنے سے جو ہے ہم اوور نائٹ ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ جناب اب یہ جو ہے منصوبہ کس طرف جاتا ہے۔ 2035 تک کا جناب یہ حکومت کہتی ہے منصوبہ ہے، انہوں نے 2035 تک کیا انہوں نے حکومت کرنی ہے، 2035 تک کون اس کی گارنٹی دے گا، کس طریقے سے چلے گا، یہ سب کچھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن کچھ جو معاشی معاملات ہیں، کسی کی بھی حکومت آئے اگر وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہیں، جو معاشی معاملات ہیں اس قسم کے لانگ ٹرم منصوبے ہیں، اس کے اوپر میرے خیال میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ جی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔